نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ ہمارے چینل القرآن ریڈنگ اس پر بہت سے حضرات جڑے ہوئے ہیں، کچھ میل کے بھی تعداد ہے اور کچھ فیمیل کے بھی تعداد ہے۔ عورت اور مرد یعنی مرد و خواتین دونوں جماعتیں ہیں جو ہمارے چینل سے الحمدللہ قرآن سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ ان سب کو کامیاب کرے جو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو اب تک اس سے قرآن کی تعلیم سے دور ہے تو اللہ ان سب کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ سب کے سب قرآن کی دولت سے سرفراز ہو جائے۔ اللہ ان سب کو قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آج چونکہ نورانی قاعدہ کا سلسلہ ہوا ختم، اور اب ہم شروع کریں گے باضابطہ قرآن پاک، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے کہ باضابطہ قرآن شروع کیا جائے، میں نے سوچا کہ قرآن کریم کی اہمیت پہ کچھ بات کر لی جائے۔ چنانچہ قرآن کریم کا سب سے پہلا چیپٹر اور سب سے پہلا میسج وہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ کیا معلوم ہے؟ یہ قرآن کریم کی سب سے پہلے آیت ہے، یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیتیں ہیں، اور یہ آیت غار حرا میں نازل ہوئی تھی۔ لیکن کیا کبھی ہم نے آبزرو کیا ہے کہ آخر یہ قرآن کریم جو زندہ جاوید ہے، جو آج سے نہیں تقریباً کئی سو سالوں سے یہ کتاب ہے اور ہر بہر محفوظ ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے آبزرو کیا ہے کہ قرآن کریم جس کا ایک ایک حرف سچا ہے، جو آج سے نہیں کئی سالوں سے ہے، صدیوں سے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس قرآن کریم کا ایک ایک حرف یوں ہی ہے جیسا کہ لکھا گیا ہے، جیسا کہ اترا ہے۔ لیکن ہم نے اس قرآن کریم کی دولت سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ اتنی بڑی دولت جو دنیا میں اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ نے سب سے پہلے ترغیب دیا، جس کے بارے میں اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا اور کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کا نام لے کر جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو اللہ نے سب سے پہلے پڑھنے کو کہا گیا ہے، اور آج ہم پڑھائی سے دور ہے۔ ہاں پڑھائی کرتے ضرور ہے، پر ہمیں دنیا کی تعلیم میں زیادہ دلچسپی ہے، قرآن کریم کی تعلیم میں دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن کبھی کیا ہم نے آبزرو کیا ہے کہ وہ قرآن کریم جس کا ایک ایک حرف سچا ہے، جو آج سے نہیں ہے، اور ان کو چیلنج کرنے کے لیے بہت سے آئے اور چلے گئے، لیکن اس کا ایک ایک حرف یوں ہی سلامت ہے آج تک، لیکن اس کے باوجود اس قرآن کریم کو سیکھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ الاعمال الحفیظ، اللہ تمام امت مسلمہ کو قرآن سیکھنے کی اور اسے صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اللہ کے رسول کی حدیث سناؤں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس قرآن کریم کو سیکھنے والے کی اہمیت، اس کی امیج کیا ہے۔ بتاؤں؟ میں بتا ہی دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کا سب سے بہتر انسان، دنیا کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں اپنے آپ کو لگاتا ہے۔ یعنی قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے میں لگنے والا بندہ جو بھی ہے وہ دنیا کا سب سے بہتر منوس ہے، سب سے بہتر ویکتی ہے۔ اس لیے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو قرآن پاک سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ قرآن کریم کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ہم سب سے پہلے اما پارا سے شروع کریں گے، کیونکہ اما پارا چھوٹی چھوٹی صورت ہے اس کے اندر، اور بہت سی صورتیں ایسی ہیں جو ہمارے کانوں سے بار بار ٹکراتی ہے تو مجھے یاد بھی ہوتی ہے، تو اس طور پر جو ہے وہ زیادہ سمجھ میں آئے گا، تو میں نے سوچا اما پارا سے میں شروع کروں گا انشاءاللہ۔ الٹا
قل اعوذ برب الناس سے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد پہلا پارہ کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ سب جو ہے قرآن کریم سیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.